Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about interim government 1946. تو آج ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں اور ایز یوزول اس موقع پر بھی دونوں پولیٹیکل پارٹیز مینز دیٹ کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ڈیڈ لاک بنی ہوئی تھی. کیسے ڈیڈ لاک بنی ہوئی تھی, کیوں بنی تھی, وجہ کیا تھی, یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کیوں منایا تھا, تو یہ بھی آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. So without wasting any time, let's get start the topic. As usual, میں اس ٹاپک کی سٹارٹ بھی لوں گی بیک گراؤنڈ سے, مینز دیٹ کہ میں اپنے لاسٹ لیکچر کی اینڈنگ سے اس کی سٹارٹ لوں گی, جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا کیبنٹ مشن پلان. ٹھیک ہے, کیبنٹ مشن پلان میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا تھا. تھوڑا سا ہم اگر پیچھے نظر ڈالیں تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا کہ جب برٹش گورنمنٹ نے ایک مشن ہندوستان بھیجا ہوا تھا, تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی اناؤنسمنٹ دی تھی کہ along with the constitution making plan کے ساتھ ساتھ ہم ایک انٹرم گورنمنٹ بھی سیٹ اپ کریں گے, having the support of the major political parties. ٹھیک ہے, سو اس مقصد کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جو وائس رائے ہوتے ہیں وہ along with the کیبنٹ مشن کے جو ممبرس ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اناؤنس کرتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ کے لیے 12 پورٹ فولیوز سجیسٹ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, ان 12 میں سے 5 جو ممبرس ہوں گے وہ کانگریس سے ہوں گے, 5 مسلم لیگ کے ہوں گے, ایک سکھ ہوگا اور ایک انڈین کرسچن ہوگا. سو ہوتا کیا ہے کہ کانگریس جو ہوتا ہے وہ اس ارینجمنٹ کو ریفیوز کر دیتے ہیں جو 12 پورٹ فولیوز انہوں نے سجیسٹ کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو on 12 جون کو کیا ہوتا ہے کہ وائس رائے کی ملاقات نہرو سے ہوتی ہے, جس میں نہرو ان کو پروپوز کرتے ہیں کہ 12 کے بجائے 15 ممبرس ہونے چاہیے انٹرم گورنمنٹ کے لیے, جن میں سے 5 کانگریس کے ہونے چاہیے, 4 مسلم لیگ کے, 1 نان لیگ مسلم ہونا چاہیے, 1 جو ہوگا وہ نان کانگریس ہندو ہوگا, 1 کانگریس جو اسکیجولڈ کاسٹ ہندو ہوگا. ٹھیک ہے, اور ایک انڈین کرسچن ہوگا, ایک سکھ ہوگا اور ایک وومن ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ارینجمنٹ ان کو سجیسٹ کرواتے ہیں, بٹ وائس رائے could not agree to this unfair distribution. سو فائنلی کیا ہوتا ہے کہ 16 جون 1946 کو وائس رائے اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اپنا ہی ایک پروپوزل پیش کرتے ہیں اباؤٹ دی انٹرم گورنمنٹ. ٹھیک ہے, جس میں وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ دیئر وڈ بی 14 پورٹ فولیوز, جس میں سے 6 جو ہوں گے وہ کانگریس سے ہوں گے, 5 مسلم لیگ کے ہوں گے, ایک سکھ کا ہوگا, ایک انڈین کرسچن ہوگا اور ایک پارسی ہوگا. So this statement was affirmed in the paragraph number 8, جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ان 2 میجر پارٹیز میں سے کوئی ایک پارٹی unwilling ہوگا in order to set up the interim government, تو پھر کیا ہوگا, then it is the intention of the viceroy to proceed with the formation of an interim government which will be as representative as possible of those willing to accept the statement of the May 1916. کہ اگر کوئی پارٹی اس سے متفق نہیں ہوگا تو پھر وائس رائے کیا کرے گی, اسی پارٹی کو لے کر انٹرم گورنمنٹ کو تشکیل دیں گی جو اس اسٹیٹمنٹ سے کیا ہوگا, ولنگ ہوں گے. ٹھیک ہے, سو کانگریس کیا کرتے ہیں, جب یہ اسٹیٹمنٹ پیش کی جاتی ہے تو کانگریس اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, بٹ دوسری طرف مسلم لیگ کیا کرتے ہیں, وہ 25 جون کو ایک ریزولوشن میں اس انٹرم گورنمنٹ کو جوائن کرنے کی ایکسیپٹنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جب وائس رائے دیکھتا ہے کہ کانگریس اس اسٹیٹمنٹ سے انکار کر دیتا ہے یا اس پروپوزل کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا, سو ہی وینٹ بیک آن دی کلاز نمبر 8. ٹھیک ہے, اینڈ ہی ریفیوز ٹو فارم دا مسلم لیگ گورنمنٹ.
سو ایسے ہی یہ ڈیڈ لاک بنتی ہے اور 29 جون 1946 کو جو کیبنٹ مشن ہندوستان آیا ہوا ہوتا ہے وہ واپس انگلینڈ چلا جاتا ہے، جبکہ آن دی سیم ڈے مینس کے 29 جولائی کو جو مسلم لیگ ہوتا ہے وہ اس کیبنٹ مشن کو جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے اس کی ایکسیپٹنس سے وہ وڈرا کرتے ہیں۔ سو آفٹر دی ڈپارچر آف دی کیبنٹ مشن وائس رائے لارڈ ویول کیا کرتے ہیں، وہ دوبارہ سے انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے نیگوشیشن کو ریزیوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ جولائی 1946 تک انٹرم گورنمنٹ کو سیٹ اپ کر دیا جائے گا۔ سو اس مقصد کے لیے لارڈ ویول کیا کرتے ہیں کہ دونوں جو پارٹیز کے لیڈرز ہوتے ہیں نہرو اور مسٹر جناح دونوں کو لیٹرز لکھتے ہیں on 22 جولائی 1946 جس میں وہ دونوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ جوائن کرے انٹرم گورنمنٹ کو۔ سو فار دس پرپز وہ کیا کرتے ہیں، وہ سجیسٹ کرتے ہیں 14 پورٹ فولیوز جس میں کہا جاتا ہے کہ 6 جو ہوں گے وہ کانگریس سے ہوں گے، 5 مسلم لیگ کے ہوں گے اور 3 جو ہوں گے وہ مائنورٹی پارٹی سے ان کا تعلق ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی اناؤنسمنٹ دیتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ پورٹ فولیوز ہوں گے وہ ایکولی کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ Beside that, he also made it clear that neither Congress nor Muslim League would be entitled to object to the names submitted by the other party, provided that they were acceptable to the Viceroy. So, جو نہرو ہوتے ہیں اور جناح ہوتے ہیں دونوں اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کب ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو لارڈ ویول کو اس کے جواب میں لیٹر لکھتے ہیں 23 جولائی اور 31 جولائی کو، ٹھیک ہے۔ سو ونس اگین اس وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں ایک ڈیڈ لاک بنتی ہے۔ سو ان آرڈر ٹو بریک دس ڈیڈ لاک سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا جو ہوتے ہیں وہ وائس رائے کو کہتے ہیں کہ وہ کانگریس کے لیڈر نہرو سے کانٹیکٹ کر لے اور انہیں آفر دے دیں انٹرم گورنمنٹ کو جوائن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، نیگوشیشن کر کے ان کو آفر دیا جائے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو مسلم لیگ کو کمپلیٹلی کیا کیا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے۔ سو اکارڈنگلی ہوتا کیا ہے کہ 6 اگست کو لارڈ ویول جو ہوتے ہیں وہ نہرو کو لیٹر لکھتے ہیں جس میں وہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، کس لیے، انٹرم گورنمنٹ کو سیٹ اپ کرنے کے لیے۔ سو کانگریس جو ہوتی ہے وہ اپنی ورکنگ کمیٹی کو ہیلڈ کرتے ہیں جس میں وہ نہرو کو ایتھورائز کرتے ہیں کہ وہ اس انٹرم گورنمنٹ کو جوائن کر دیں۔ نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ 17 اگست 1946 کو نہرو جو ہوتے ہیں وہ وائس رائے کو پروپوز کرواتے ہیں کہ اگر آپ کہہ دیں تو ہم فل اسٹرینتھ آف منسٹری کو اسٹیبلش کرواتے ہیں، مینس دیٹ کہ جو مسلمس کے 5 سیٹس ہیں ان کو بھی نان لیگی مسلم سے فل کراتے ہیں، بٹ دیٹ آئیڈیا واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا وائس رائے، اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے انہی سیٹس کو خالی ہی چھوڑ دے تاکہ مسلم لیگی ان کی طرف اٹریکٹ ہو سکیں۔ سو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ 2 سپتمبر کو فائنلی کانگریس جو ہوتے ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کو جوائن کر دیتے ہیں۔ سو اس انٹرم گورنمنٹ میں جو کانگریس کی طرف سے ممبر شامل ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں، جس میں سے جواہر لال نہرو، ولبھ بھائی پٹیل، راجندر پرساد، شرت چندرا بوس، چکروتی راج گوپال آچاری اینڈ جتیندر رام اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جبکہ مائنورٹیز میں سے سکھ جو ممبر ہوتا ہے وہ سردار بلدیو سنگھ ہوتا ہے، پارسی میں سے CH بابا ہوتے ہیں، اور انڈین کرسچن میں سے جوہن مٹائی ہوتے ہیں، جبکہ 3 اس میں مسلمس کو شامل کیا جاتا ہے جیسا کہ آصف علی، سرشفات احمد خان اینڈ سید علی ظہیر اس میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ باقی جو 2 سیٹس ہوتی ہیں مسلم لیگ کے ان کو ایسے ہی ویکنٹ چھوڑا جاتا ہے۔ سو مسلم لیگ کا کیا ریئیکشن آتا ہے؟ سو دا مسلم لیگ ریجیکٹڈ دا آئیڈیا آف انسٹالنگ ون پارٹی گورنمنٹ، ٹھیک ہے، وہ اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، جو 2 سپٹمبر ڈیٹ ہوتا ہے 1946 اس کو ایز اے بلیک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھروں پر، دکانوں پر
کالے جھنڈوں کو لہرایا جاتا ہے پروٹیسٹ کے طور. سو ان پروٹیسٹ دا فارمیشن آف دی کانگریس انٹرم گورنمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آج دو جو کانگریس تھی انہوں نے انٹرم گورنمنٹ کی فارمیشن کب کی تھی 24 اگست کو. بٹ مسلم لیگ نے اس کا پروٹیسٹ کب کیا ہوا تھا؟ اس کی پروٹیسٹ ڈیٹ انہوں نے 16 اگست 1946 کو فکس کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں 16 اگست کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے طور پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا تھا. ایون دو کہ کلکتہ میں دن کا آغاز جو ہوا تھا وہ پبلک کے ڈیفرنٹ ڈیمانسٹریشن سے ہوا تھا، جس کی وجہ سے دکانیں بند کر دی گئی تھی. گھروں پر مسلمانوں کے جو جھنڈے تھے وہ لہرائے گئے تھے، اور سون اس ریزسٹنس، اس پروٹیسٹ کی وجہ سے ہندو اور مسلمس کے درمیان کلیشز بڑھ جاتی ہے، اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتیں اور مرڈرز اس میں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایون دو کہ یہ رائٹس جو تھے یہ اتنے پیک تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تقریباً 4 دنوں تک جاری رہتے ہیں مسلسل، اور اس میں بہت زیادہ سلیٹر اور ڈسٹرکشنز ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے ایک آفیشیل رف ریکارڈ کے مطابق کہ تقریباً 5000 لوگ جو تھے وہ اس میں مارے گئے تھے، اور تقریباً 20,000 پیپل جو تھے وہ انجرڈ ہوئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ انٹرم گورنمنٹ کو کیسے جوائن کرتا ہے اور کب جوائن کرتا ہے. سو ہوا یوں تھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم برٹش گورنمنٹ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ اس وقت تک صحیح نہیں چل سکتی، کام نہیں کر سکتی، جب تک مسلم لیگ کے ممبرز بھی اس کیبنٹ میں شامل نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے، سو فار دس پرپس برٹش گورنمنٹ کیا کرتے ہیں، وہ مسٹر جناح کو پرسوٹ کرتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو انٹرم گورنمنٹ جوائن کرنے کی انویٹیشن دیتے ہیں. دوسری طرف مسٹر جناح کو بھی یہ ریئلائز ہوتا ہے دیٹ ہی کوڈ پروٹیکٹ دا انٹرسٹ آف دی انڈین مسلم مور اف ہز پارٹی جوائن دا انٹرم گورنمنٹ. سو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو مسٹر جناح ہوتے ہیں اور لارڈ بیول ہوتے ہیں وائسرائے، دونوں کے بیچ میں میٹنگز شروع ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ 25 اکتوبر 1946 کو مسلم لیگ انٹرم گورنمنٹ کو جوائن کر دیتی ہے. جبکہ آلریڈی جو مسلم لیگ کے سیٹس پر جو مسلم اپوائنٹ ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ تھے سراج چندرا بوس، شفاعت احمد خان اینڈ سید علی ظہیر، ان کو کیا کرنا پڑا؟ کوئٹ کرنا پڑا. صحیح ہے، اب جب دونوں پارٹیز نے انٹرم گورنمنٹ کو جوائن کر دیا تو اب دیکھتے ہیں کہ ان تمام جو پولیٹیکل پارٹیز تھے ان کو کون کون سے پورٹ فولیوز دیے جاتے ہیں. سو ایز آئی ٹولڈ یو کہ کانگریس کو 6 پورٹ فولیوز دیے گئے تھے. 6 ممبرز اس کے شامل تھے، جن میں سے تھے جواہر لال نہرو ایز اے ایکسٹرنل افیئرز اینڈ کامن ویلتھ ریلیشن، ولبھ بھائی پٹیل تھے ہوم انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، راجندرا پرساد تھے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے لیے، راج گوپال اچاریہ جو تھے وہ ایجوکیشن اینڈ آرٹس کے لیے، آصف علی ٹرانسپورٹ اینڈ ریلویز کے لیے، جتینندر رام جو تھے وہ لیبر کے لیے تھے. ٹھیک ہے، وائل آن دی ادر ہینڈ مسلم لیگ کے جو پورٹ فولیوز تھے وہ تھے لیاقت علی خان کو ایز اے فائنانس منسٹر اپوائنٹ کیا گیا تھا، آئی چندریگر کو کامرس کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا، عبدالرب نشتر کمیونیکیشنز، ٹھیک ہے، غضنفر علی خان ہیلتھ کے لیے، این مندل جو تھے وہ لیجسلیچر کے لیے اپوائنٹ کیے گئے تھے. مائنورٹیز میں سے تھے جون مٹھائی انڈسٹریز اینڈ سپلائز کے لیے اپوائنٹ کیے گئے تھے، ایچ بابا جو تھے وہ ورکس مائنڈ اینڈ پاور کے لیے کیے گئے تھے، بلدیو سنگھ جو کہ سکھ تھے وہ ایز اے ڈیفینس منسٹر اپوائنٹ کیے گئے تھے. So this interim government remained in place till the independence of the Pakistan and India. So this was all about the interim government 1946. Hope you guys will understand this. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.